سارے پاکستان کے بزنس مینوں کی سکسیس اکٹھی کر کے پاکستان کی سکسیس ہے. سو بزنس مین کو سکسیسفل کرنا ضروری ہوگا یہاں پر سب کے لیے. آج جو ہم اکانومی پہ چیزیں وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے ہیں، اور ظہیر الدین ڈار صاحب کے آپ نے پچھلے بھی کچھ لیکچر سنے ہیں، تو آج پھر ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک بڑے انٹرسٹنگ موضوع کے اوپر کہ ایک ملک کی معیشت چلتی کیسے ہے اور اس کو چلانے والے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں. تو ڈار صاحب بہت سینئر لیول کے بیوروکریٹ بھی ہیں، ریٹائر ہوئے وہاں سے، ہائی لیول کے کنسلٹنٹ بھی ہیں اور اکانومسٹ بھی ہیں اور اکنامک ہسٹری کے بھی بہت ماسٹر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو ہم نے تکلیف دی ہے، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ان کی فٹ بال تھیوری آف اکانومی، کہ جیسے ایک ملک کی اکانومی جو ہے، جیسے فٹ بال کی گیم چلتی ہے ایک دوسرے کو پاس دے کے، ایسے ہی ملکوں کی اکانومی چلتی ہے. لیکن ملک جو ہے وہ سکور کدھر کرتے ہیں؟ ایکسپورٹ مارکیٹ میں، ورلڈ مارکیٹ میں. یعنی کبھی ان کا کوئی ٹھیکیدار پل بنا کے آتا ہے، کبھی ان کی کوئی گاڑیاں جاتی ہیں، کبھی ان کا کچھ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو ہم سر آئی انوائٹ یو، آپ پلیز یہ ذرا ہمیں اپنی تھیوری بتائیے. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب. بنیادی طور پہ امتیاز صاحب امپورٹر بھی ہیں، ایکسپورٹر بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، اور طویل عرصے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. آج کل کنسلٹنٹ بھی ہیں. اور فٹ بال تھیوری آف اکانومی بیسیکلی واز ہز آئیڈیا، انہوں نے ڈیولپ کی، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ایکسپلین میں کر دوں. جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے یا اکانومیز جو چلتی ہے ملکوں کی، معیشت جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ انٹریکشن پہ، کیونکہ کوئی بھی ملک ہر چیز خود پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ کچھ چیزیں سرپلس بھی پروڈیوس کرتا ہے، اور پھر وہ سرپلس کو ٹریڈ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، اور اس کے بدلے میں وہ چیزیں حاصل کرتا ہے جو وہ خود پروڈیوس نہیں کر پاتا. پھر دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، ان میں کمپٹیشن ہے، اور وہ کمپٹیشن میں ہر ملک کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میکسیمم ایکسپورٹ کرے تاکہ اس کے پاس وہ فارن ایکسچینج اکٹھا ہو جس کے بدلے میں وہ امپورٹ کر سکے اپنی ضرورت کی چیزیں. ان ضروریات میں انرجی بھی ہو سکتی ہے، فوڈ بھی ہو سکتا ہے، انڈسٹریل گڈز بھی ہو سکتے ہیں، مائننگ گڈز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سروسز بھی ہو سکتی ہیں. اس صورتحال میں کمپٹیشن جو ہے وہ کوئی بھی بزنس مین اکیلے سے یہ کام نہیں کر سکتا. جو چیز کرٹیکل ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنا کس نے ہے. وہ انڈسٹریلسٹ نے کرنا ہے، بزنس مین نے کرنا ہے، انٹرپرینور نے کرنا ہے. باقی سارے سسٹم نے اس بزنس مین کو، اس انٹرپرینور کو، اس انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنے میں بھی اور امپورٹ کرنے میں ضرورت کی چیزیں. گویا کہ جو آدمی جو فرنٹ پر ہے، جو فیس پر ہے، وہ بزنس مین ہے. باقی پوری ٹیم جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ مختلف رولز کر رہی ہے. تو میں بالکل اس بزنس مین کو سینٹر فارورڈ کہہ سکتا ہوں جس نے جا کر گول کرنا ہے، اس نے جا کر اپنا آبجیکٹو اچیو کرنا ہے. اس سینٹر فارورڈ کے ساتھ پیچھے جو ٹیم سپورٹ کرتی ہے، اگر میں سینٹر فارورڈ سمیت اس کو 11 حصوں میں تقسیم کر لوں تو وہ 11 پلیئر فٹ بال ٹیم کے بن جاتے ہیں. مثلاً سینٹر فارورڈ کے بالکل پیچھے کھڑا ہے سینٹر ہاف، جو کہ فیڈ کر رہا ہے سینٹر فارورڈ کو بھی، لیفٹ آؤٹ کو بھی، رائٹ آؤٹ کو بھی. اگر اس کا تو سینٹر ہاف جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟
وہ جتنی بزنس سپورٹ آرگنائزیشنس ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ٹریڈ آرگنائزیشن ہو یا وہ گورنمنٹ سیکٹر کی بزنس سپورٹ آرگنائزیشنس ہو، وہ سینٹر ہاف کا کام کرتی ہیں، وہ سپورٹ کرتی ہیں، وہ بال فیڈ کرتی ہیں لیفٹ آؤٹ کو، رائٹ آؤٹ کو اور سینٹر فارورڈ کو، کیونکہ فرنٹ پہ جس نے جا کے انٹریکٹ کرنا ہے وہ لیفٹ آؤٹ، رائٹ آؤٹ اور سینٹر فارورڈ ہے۔ تو سینٹر ہاف ہے۔ سینٹر ہاف اگر ٹریڈ باڈیز ہیں تو اس کے پیچھے کیا آئے گا؟ اس کے پیچھے آپ کا انفراسٹرکچر ہے، آپ کا اکنامک انفراسٹرکچر ہے، جس کو آپ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت ساری لاجسٹکس چاہیے، آپ کو ایک فائنینشیل انفراسٹرکچر چاہیے جس میں بینکنگ ہے، انشورنس ہے، اس کے علاوہ انرجی انفراسٹرکچر چاہیے آپ کو۔ انرجی کے بغیر آپ کی کوئی انڈسٹری، ایگریکلچر، مائننگ کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ ایک بڑا روبسٹ فائنینشیل انفراسٹرکچر، انرجی انفراسٹرکچر اور فزیکل انفراسٹرکچر چاہیے ٹو سپورٹ لاجسٹکس۔ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سینٹر ہاف کے پیچھے یہ لیفٹ ہاف، رائٹ ہاف، فل ہاف کی طور پوزیشنز لے لیتے ہیں۔ اگر ان سے بھی میں پیچھے آ جاؤں تو آپ کے پاس 3 بڑے کریٹیکل آرگنز ہیں۔ ایک آپ کا ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ہے۔ کوئی بھی آپ سے ٹریڈ کرتا ہے تو وہ آپ کے ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کو سمجھنا چاہتا ہے کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ ان کے حقوق ان کو کیسے ملیں گے۔ تو جوڈیشری کا رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کا گورنمنٹ اور ایگزیکٹو کا رول ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاکستان کی اکنامک ترقی کرنی ہے اور 3 ریکمنڈیشنز ہو تو وہ ریکمنڈیشنز ہوں گی امپروو لا اینڈ آرڈر، امپروو لا اینڈ آرڈر اینڈ امپروو لا اینڈ آرڈر۔ سو گورنمنٹ کا ایگزیکٹو کا ایک رول ہے، اور تیسرا رول لیجسلیچر کا ہے۔ آپ یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کا فل بیک کی پوزیشن پر یہ لوگ ہیں، انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے، ان تینوں نے مل کر اپنے ملک کی اکانومی کو۔ لیجسلیچر کا رول یہاں پر بہت اہم ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی پالیسیز ہیں اور قوانین ہیں وہ لیجسلیچر نے پاس کرنے ہیں۔ وہ جو کانفیڈنس ہے جو فارن ٹریڈر یا فارن انویسٹر یا فارن جس کو آپ نے سامان بیچنا ہے یا خریدنا ہے، اس کو کانفیڈنس ان قوانین سے آنا ہے جو کہ لیجسلیچر نے پاس کرنے ہیں۔ اور جو آخری رول گول کیپر کا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کے ذمے اس ملک کی حفاظت ہے۔ اس میں آپ کی پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، فوج بھی ہے، اور وہ سارے ادارے جن کے ذمے اس ملک کی حفاظت ہے، اکانومی کی حفاظت بھی انہوں نے مل کر کرنی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ٹیم ورک ہے جو کہ سب نے مل کر کرنا ہے۔ یہ ان میں سے کوئی بھی آدمی اکیلے یہ نہیں کر سکتا، اور یہ رول انٹرچینجبل بھی نہیں ہے۔ یہ سوئچ نہیں کیے جا سکتے کہ فٹ بال کہے کہ جی میں نے سینٹر فارورڈ بن جانا ہے اور لیفٹ آؤٹ کہے کہ میں نے فل بیک بننا ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی پرابلی یس ون ہیز ٹو پلے سچ رولس، لیکن روٹین میں ہر بندے نے اپنا کام کرنا ہے کیونکہ اس کام کرنے میں اسپیشلائزڈ ہے۔ کر کیوں رہے ہیں؟ ہمارا جو سینٹر فارورڈ ہے بزنس مین، وہ ایکسپورٹ کیوں کرتا ہے؟ یہ بڑا کریٹیکل سوال بن جاتا ہے۔ ایکسپورٹ ہم بیسیکلی کرتے ہیں 2 وجوہات سے۔ ایک جو کہ بڑی کریٹیکل وجہ ہے پاکستان کے لیے، وہ بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے، کیونکہ ہماری امپورٹس، فیول امپورٹس، ہماری انرجی امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری ایکسپورٹ چاہیے۔ لیکن اگر ایکسپورٹ کرنی ہے بزنس مین نے، انٹرپرنور نے، انڈسٹریلسٹ نے، تو پھر سب کو مل کر اسے سپورٹ کرنا ہے۔ ہم جو باہر سے انٹرونشن آتی ہے، اکنامک انٹرونشن، وہ IMF کی ہو، وہ ورلڈ بینک کی ہو، یا وہ ڈونرز کی ہو،
یا جو ہمارے پاس بائنڈنگز آ جاتی ہیں کہ جی اگر آپ نے ہم سے اتنا قرضہ لینا ہے تو اس کے لیے یہ شرائط ہیں، ان شرائط سے اگر اپنے بچنا ہے تو پھر سب نے مل کر اپنے ایکسپورٹر کو، اپنے بزنس مین کو سپورٹ کرنا ہے۔ بزنس مین کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بڑی اسپیشلائزڈ چیز ہے۔ اس میں جس کا تو اپنے لیے پیسے کما رہا ہے تو پیسے ملک کے لیے بھی آ رہے ہیں، وہ یہاں پر جابز بھی کریٹ کر رہا ہے، وہ یہاں پر جی ڈی پی کو بھی گرو کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بزنس مین کی سکسیس کے نتیجے میں ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بڑی کرٹیکل ہوگی کہ اکنامک سکسیس کی ہم جس کے بات کرتے ہیں تو ساری حکومت پاکستان، وہ کوئی بھی محکمہ ہو، وہ اس معاشرے کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہو، اس کی سکسیس ڈیپینڈ کرتی ہے بزنس مین کی سکسیس پر۔ کوئی بھی آدمی اپنی سکسیس صرف اس صورت پر کلیم کر سکتا ہے اگر وہ اپنے بزنس مین کو سکسیسفل بنائے۔ سارے پاکستان کے بزنس مینوں کی سکسیس اکٹھی کر کے پاکستان کی سکسیس ہے۔ سو بزنس مین کو سکسیسفل کرنا ضروری ہوگا یہاں پر سب کے لیے۔ تھینک یو۔